دوسری صفت جو احادیث ہی سے مستفاد ہیں، دین کے بارے میں جہل، نادانی، ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے جہالت اور نادانی نے جگہ لے لیا۔ دین پر چلنے کا شوق تو تھا مگر جانکاری کے بغیر، کیونکہ انہوں نے صحابہ کو اس لائق نہیں سمجھا کہ ان سے علم حاصل کیا جائے، کیونکہ وہ ان کے معیار پر پورے نہیں اترتے تھے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، جئتکم من عند اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن عند علی بن ابی طالب، صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ وَلَيْسَ فِيكُم مِّنْهُمْ أَحَدٌ، جبکہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس شرف سے محروم ہے، کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنُ، قرآن انہی کے بیچ نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے تھے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ، خوارج کو خطاب کر کے کہا کہ قرآن کا معنی اور مفہوم، قرآنی آیات کے معنی اور مفاہیم صحیح معنی اگر کوئی جان سکتا ہے تو وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو، اور وہ نبی کے صحابہ ہیں، نہ کہ آپ۔ انہوں نے اس راستے ہی کو جڑ سے ختم کر دیا، اہل علم پر نشان تان، اہل علم کے خلاف زبان تان دراز کر کے انہوں نے راستے سے ہٹا دیا، جہالت کے اندر وہ اسی راستے سے باقی رہ گئے۔ اور یہی وجہ تھی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کی جہالت کے بہت سارے نمونوں میں سے ایک نمونہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، یہ لوگ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے قرآن مجید کی آیات کو لیتے ہیں اور وہ آیتیں کفار سے متعلق ہوتی ہیں، مومنوں پر جڑ دیتے ہیں۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے، اپنی نادانی کی وجہ سے ہم میں کے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں سمجھے بغیر صحابہ نے کیا اس کا معنی اور مفہوم بتایا ہے، سمجھے بغیر کسی بھی آیت کو کہیں بھی جڑ دینے میں ہم ذرہ برابر تأمل سے کام نہیں لیتے۔ دراصل یہ صفت خوارج کی ہے جس سے ہم میں کے ہر شخص کو نہایت ہی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ اسی طریقے سے اہل بدعت سے متعلق سلف کے جو مواقف ہیں، سلف کے جو طریقہ کار ہیں، اہل بدعت سے متعلق ہیں، اہل سنت کے اوپر ہم میں کے بہت سارے نوجوان ہیں جو جلد بازی میں اسی طریقے پر چلتے ہوئے وہ اہل سنت پر فٹ کرتے ہوئے ذرہ برابر تأمل نہیں کرتے، بلکہ آگے بڑھ کر کے اہل سنت کے علماء کو، حق پر قائم جو علماء ہیں ان سے اگر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ سلف صالحین کی یہاں غلطیاں پائی گئیں، ان غلطیوں کی بنیاد پر نشان تان دراز کیا گیا، انگلیاں اٹھائی گئیں خوارج کی طرف سے۔ آج بھی وہ سلسلہ ہمارے درمیان مختلف شکلوں کے اندر جاری ہے۔ ایک اور جگہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، یکفرون المسلمین، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں یہ لوگ، ویستحلون دماءہم، اور ان کے خون کو حلال کرتے ہیں، واموالہم، اور ان کے مال کو بھی یہ حلال کر لیتے ہیں، وینکحون النساء فی عددہم، اور عدت عورت کی چل رہی ہے اس میں یہ عورتوں سے نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ علم نہیں ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، یہ اس کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ وَتَأْتِيهُمُ الْمَرْأَةُ فَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ، عورت آتی ہے، آدمی آگے بڑھ کر کے اس سے نکاح کرتا ہے، انہی میں سے وَلَهَا زَوْجٌ، جبکہ وہ عورت شادی شدہ ہوتی ہے، وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِالْقِتَالِ مِنْهُمْ، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے کہ جن سے قتال کیا جائے۔
محترم حضرات، اس تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہوئے، کیونکہ یہ معاملہ دراصل جہاں بھی جہالت کا پایا جاتا ہے وہ اپنے اس شخص کو جس کے اندر جس قدر کی جہالت ہوتی ہے اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ہم روزانہ دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین ولا الضالین، آدمی بھٹک جاتا ہے کیونکہ علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے۔